الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی
دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعے میں چند متفرق باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک کی عبادات کرنے کی توفیق بخشی۔ ذکر و اذکار، تلاوت، تراویح، روزہ، دعا، تمام عبادات کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں قائم کیجیے، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت والے رستے پر چلائے رکھا، ہمیں اللہ نے گمراہ ہونے سے محفوظ رکھا، اپنی نافرمانیوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت وہ ہمیں اپنے دلوں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے، اور ہر نیک عمل کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی ہے امت کی تعلیم کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہم جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں پہلا لفظ غفرانک، اس میں مغفرت اور بخشش مانگی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں تو آدمی اپنی قضائے حاجت پوری کر کے نکلا ہے، وہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ ایک انسانی ضرورت ہے، شریعت کا حکم ہے، تو وہاں پر بھی حکم ہے غفرانک۔ اس سے پہلے ایک صیغہ معذوف ہے کہ اطلب غفرانک، میں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ آپ کی مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنی دیر قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں رہا اتنی دیر اللہ کی یاد سے غافل رہا، چونکہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر ذکر اللہ نہیں کر سکتے،
تو اس پر استغفار ہے کہ جو میں غفلت میں وقت گزارا ہے، اے اللہ میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ دوسرا یہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر انسان جب نکلتا ہے تو ایک اپنی ضرورت کو پورا کر کے نکلتا ہے۔ اس وقت خیال آتا ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے میرے پیشاب پخانے کے نظام کو صحیح چلایا۔ اگر وہ میرا پیشاب بند کر دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس پر مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کے انعامات کے سامنے مجھے جھک جانا چاہیے۔ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس پر استغفار کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا کوئی سنا سکتا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، پہلا حرف، یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو کے دوران بھی یہی دعا تلقین کی ہے، اور بہت ہی جامع اور بہت ہی زبردست دعا ہے۔ وضو کیا جا رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے تمام اعضاء کے گناہوں کو صاف کر دیا کرتا ہے۔ جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں، جب کولی کرتا ہے زبان سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ، کانوں سے کیے ہوئے گناہ دھل جایا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا دی، اے میری امت کے لوگوں، جب ظاہری اعضاء کے گناہ دھل رہے ہیں تو آؤ نہ پھر باطنی گناہوں پر بھی اللہ جل شانہ سے مغفرت مانگ لو۔ وضو کے دوران یہ تلقین ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے، وبارک لی فی رزقی، اے میرے اللہ میرے رزق میں برکتیں ڈال دے، مجھے برکتوں والی روزی عطا کر دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے میرے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، واجعلنی من المتطہرین، اے میرے اللہ مجھے اپنے پاک بندوں میں شامل کر دے۔ میاں یہ دعا بہت زبردست ہے، اس دعا کو مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرو۔ اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس میں رکھ دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وضو کرنا نیکی کا کام ہے، وضو کرنا یہ نماز کی عبادت کی تیاری میں ہے۔ تو اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کو مانگا جا رہا ہے۔
اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ جو یہ کلمات کہے گا، اللہ جل شانہ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد استغفار کی تعلیم ہے۔ اللہ جل شانہ نے تہجد کے وقت رات کو عبادت کرنے والے لوگ، تہجد پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والے لوگ، اس وقت جو استغفار کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث یہاں تک آتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا چاہتا ہے، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے لوگوں کی برکت سے اللہ اپنے عذاب کو روک دیا کرتا ہے۔ میاں یہ استغفار کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، یہ مغفرت اور بخشش مانگنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ یہ موقع مغفرت اور بخشش کا نہیں، اس لیے کہ تہجد انہوں نے پڑھی ہے، ذکر انہوں نے کیا ہے، تلاوت انہوں نے کی ہے، دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، تمام کے تمام نیک کام کیے ہیں، اس کے بعد پھر استغفار میں لگے ہوئے ہیں، بخشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے بے حد پسند ہیں۔ تو اس وقت عبادت کے بعد استغفار کرنا، یہ چند مواقع میں نے ذکر کیے، ورنہ حدیث کی کتابوں میں اور بہت سے موقعوں پر جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس ختم ہونے لگے، اس وقت جو دعا تلقین کی گئی ہے کہ مجلس ختم ہونے کے وقت جو دعا پڑھنی ہے، اس میں بھی استغفار اور بخشش مانگی گئی ہے۔ تو میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہر نیک عمل کے بعد استغفار اور بخشش کی ترغیب ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جو اس عبادت کی شان تھی، جو اللہ کے شایان شان ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے ہو نہیں سکا۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین، آپ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، او میرے اللہ، ہم صحیح معنوں میں کر نہ سکے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اے میرے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، آج رمضان المبارک کے آخری لمحات جاری ہیں، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر التجا کریں، عاجزی کا اظہار کریں کہ یا الہ العالمین، پورے کا پورا ماہ مبارک گزر گیا، ہم نے عبادات کی ہے، اے میرے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر ہم معافی کے طلبگار ہیں، اے ہمارے پروردگار، جیسی کیسی عبادت ہو سکی قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے ہم دوبارہ آپ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں۔
تھوڑی سی تو چھڑ کا تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا موقع ہے، بخشش کا موقع ہے کہ یا الہ العالمین جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسے کر نہ سکے، یا الہ العالمین جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے رکھ نہ سکے۔ جتنے پہلے سی اتنے ہی رہن دے یار، انہوں اتنے ہی کر۔ یا الہ العالمین جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسی کر نہ سکے۔ اے میرے اللہ، آپ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، ہم تیری بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری لگوا نہ سکیں، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، استغفار کی کثرت کریں تاکہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے آؤ میرے بھائی، آج توبہ استغفار کا وقت ہے، یہ لمحات اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے وقت ہے، یہ اللہ کے حضور معافی مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر اپنی عبادات کو قبول کرانے کا وقت ہے۔ تو استغفار کی کثرت کرنے سے جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا، اور استغفار کی برکت سے اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ میرے بھائی، اگر ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ ساری محنت ضائع گئی۔ زمیندار نے محنت کی فصل پر، زمین میں ہل چلایا، مہنگا بیج لایا، سپرے کیا، کھادیں ڈالی، پانی لگایا، راتوں کو جاگا، فصل تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کے فصلوں کی حفاظت فرمائے، بارش آئی، اولے برسے، فصل تباہ ہو گئی، تو بتائیے گا دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صدمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح آؤ نا میرے بھائی، اس زاویے سے ذرا یہ بھی سوچئے گا، تمام تر رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی ہے، اور روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل ادا کیے، تلاوت کلام اللہ کی، ذکر و اذکار میں لگے، دعائیں کی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادات قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ خود وہ تلاوت ان پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے۔ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے کہ اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، بہت سے نماز پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادات کو رد کر دیا گیا تو جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ کیا آپ نے سنی نہیں وہ حدیث کہ ایک قاری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک مجاہد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو،
بتاؤ نا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ قرآن کی تلاوتیں کرنے والے قاری صاحب وہ عرض کریں گے یا الہ العالمین تمام تر زندگی تیرے قرآن کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا او قاری صاحب یہ تو تمام تر اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری صاحب کہیں، فقد قیلا وہ دنیا میں کہہ دیا گیا، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا او میاں میں نے تجھے علم جیسی دولت دی، او میاں میں نے تجھے دین اسلام کی دولت دی، بتانا کیا کر کے آیا؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں علم لوگوں کو بتاتا رہا، تیرا نام سکھاتا رہا، میں لوگوں کو تعلیمات دیتا رہا۔ ارشاد ہوگا اے میرے بندے یہ تمام تر اس لیے تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تیری عزت کریں، وہ دنیا میں سب کچھ ہو گیا، اب میری بارگاہ میں لینے کے لیے کیا آیا ہے؟ ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتانا کیا کر کے آیا؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں نے تیرے رستے پر جہاد کیا، میں نے کافروں کو قتل کیا، او میرے اللہ تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے میں تیرے رستے میں نکلا۔ اللہ فرمائے گا وہ تو تمام تر اس لیے تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے لوگ شجاعت والا کہیں، تجھے لوگ کہیں کہ بڑا میاں جہاد کرنے والا ہے، وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا اب میرے ہاں کچھ نہیں۔ ایک سخی کو پیش کیا جائے گا کہ میاں کیا کر کے آیا؟ میں نے مال و دولت دیا تھا، میں نے رزق کی فراوانی دی تھی۔ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں نے بڑی سخاوتیں کی ہیں، لوگوں کو بڑا پیسہ دیا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی سخاوت میں لگ گیا، میں نے لوگوں میں راشن تقسیم کیا، میں نے لوگوں کو نقدیاں دی، اے اللہ میں نے لوگوں کو کپڑے لے کر دیے، او میرے اللہ میں نے اپنا تمام تر مال تیری مخلوق پہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں خدا دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہوں، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا مقصد تو یہ تھا تیرا نام ہو جائے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں تیری واہ واہ ہو جائے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ میری مشہوری ہو جائے۔ اے میرے بندے دنیا میں یہ سب کچھ ہو گیا، اب آخرت میں میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ یہ اخلاص کی کمی، ریاکاری اور دکھلاوا جب آ جائے گا عبادات میں تو تمام تر عبادات تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ میاں ڈرنے کی ضرورت ہے، رو دھو کر اپنی عبادات کو قبول کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری عبادات بارگاہ خداوندی سے رد کر دی گئی تو بتائیے گا کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کون ہے بدلہ دینے والا؟ جن بندوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ جو خود محتاج ہیں وہ دوسروں کی محتاجی کو کیا دور کریں گے؟ تو آؤ نا میرے بھائی، حضرت شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میاں روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری عبادات قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں میری عبادات قابل قبول ہیں کہ نہیں۔ اس نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، اس نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اس لیے آؤ نا میرے بھائی استغفار میں لگیے گا، توبہ کیجئے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو دھو کر اپنی عبادات کو قبول کروائیے گا۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے گا۔
پھر ایک اور چیز ہے، رمضان المبارک میں عبادات سب نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس نے اتنی عبادت کی ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی نے زیادہ قرآن پڑھ لیے، کسی نے کم پڑھ لیے، کسی نے زیادہ درود پاک پڑھا ہے، کسی نے کم پڑھا ہے، کسی نے زیادہ کلمہ پڑھ لیا، کسی نے کم پڑھ لیا، کسی نے زیادہ نمازیں پڑھ لی ہیں، کسی نے کم پڑھ لی ہیں۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اس نے عبادات کی ہے۔ اب خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ زیادہ عبادات کرنے والوں کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ عبادت کی وجہ سے جو دل میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس سے بچیے گا۔ علم کا ناز، عبادت کا ناز، مال و دولت کا ناز، حسن کا ناز، یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بڑائی دل کے اندر قائم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کو جچتی ہے، اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو اپنی عبادات پہ ناز نہ کرنا، کم عبادت کرنے والوں کو اپنے سے گھٹیا اور حقیر نہ سمجھنا کہ جی میں نے زیادہ تلاوت کی ہے اس نے کم کی ہے، میں نے زیادہ عبادات کی ہے اس نے کم کی ہے، میں نے جو ہے وہ زیادہ نوافل پڑھے ہیں اس نے کم پڑھے ہیں۔ نہیں، یہ جب دماغ میں یہ خیال آ گیا تو صفایا ہو جائے گا، مانجا پھر جائے گا تمام عبادات پر، اللہ کی بارگاہ میں تمام تر عبادات کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اوپر تعلی کی نظر، دوسروں پر حقارت کی نگاہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے میرے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ عبادات کی وجہ سے میرے دل میں بڑائی پیدا نہ ہو جائے، عبادات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ نہ سمجھنے لگوں، جبکہ رسول اللہ تمام کائنات سے افضل ترین ہستی، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا مرتبے والے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے میرے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دینا۔ اگر ہم اپنی نگاہوں میں اچھے بنیں گے، اپنی نگاہوں میں نیک بن جائیں گے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے۔ شیطان کیوں اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا گیا؟ اسی لیے کہ اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ اے اللہ میں افضل ہوں آدم سے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام بلندی کو جانا ہے، مٹی کا کام پستی کی طرف آنا ہے۔ او میرے اللہ آپ تو یوں کہتے آدم مجھے سجدہ کرتا، اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو شیطان اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، قیامت تک کے لیے شیطان پر لعنت برس رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی عبادات پہ ناز کیا، اپنے علم پہ ناز کیا، اپنی نیکی پہ ناز کیا۔
اس لیے شیخ عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا تکبر مکن زینہار پسر، تکبر مکن زینہار پسر، او میرے بیٹے او میرے لختے جگر تکبر کے قریب نہ جانا، تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد، اللہ نے لعنت کے قید خانے میں قیامت تک کے لیے اس کو ڈال دیا۔ اس لیے آؤ نا میرے بھائی عاجزی کا اظہار کیجئے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لمحات ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کے لمحات ہیں، اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنی عبادات کو قبول کرنے کے لمحات ہیں، اور روئیے گا، اللہ کے سامنے جھک جائیے گا، اپنی عبادات کو قبول کروا لیجئے گا۔ وہ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ جھک جانے والوں کو عزتیں دیا کرتا ہے۔ آؤ اللہ کے حضور دامن پھیلا لیں، رونا دھونا شروع کر دیں، اے ہمارے پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دینا۔ تو اللہ کے ہاں اپنی عبادات کو قبول کروائیے گا، ان لمحات کی قدر کیجئے۔ اور پھر ہے بھی جمعے کا دن، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جمعے کا انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور رمضان کا آخری وقت جس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، اور لوگوں رمضان المبارک میں ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے، جب آخری افطاری کا وقت ہوتا ہے، پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ آؤ نہ آخری لمحات میں بیٹھ کر اپنے آپ کے لیے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، رو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والے بن جائیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو آج آپ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہماری مغفرت اور بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رونا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کریں، انکساری کا اظہار کریں، اس لیے کہ اللہ کو رونے والے لوگ بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں رویا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے یہ بندہ اتنا پسند آیا ہے کہ کل قیامت والے دن میں اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اللہ کو رونے والے لوگ پسند ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، اور لوگوں جو عیدین کی راتوں کو جاگ کر ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن دل مردہ ہو جائیں گے میدان معاشر میں اللہ اس کے دل کو کبھی موت طاری نہ کرے گا۔
आओ मेरे भाई, ईदैन की रातें हैं, इनाम लेने की रातें होती हैं। लैलतुल जाइज़ा आसमानों पर इसका नाम होता है। अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है, ए मेरे फरिश्तों, बताओ ना उस मजदूर को क्या अजर देना चाहिए जिसने अपना काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाहल आलमीन, पूरे का पूरा बदला मिलना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने इनके तमाम तर गुनाहों को मुआफ कर दिया। ये रात अल्लाह से इनाम लेने की रात है, ये अल्लाह से कुछ वसूल करने की रात है। हम ये रातें बाज़ारों में गवा देते हैं, हम ये रातें लाहव लाभ में गुजार देते हैं, हम ये रातें अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे होते हैं, हम ये रातें अल्लाह से गफलत में गुजार रहे होते हैं। आओ ना मेरे भाई, ये ईद की रात भी अल्लाह के हुजूर इनाम लेने की रात है, अल्लाह से कुछ हासिल करने की रात है। आओ इस रात से भी फायदा उठाते हुए अपने दामन को भर लें, अपनी आखिरत को बना लें, गाफिलीन में से ना हो जाए, बल्कि अल्लाह को याद करने वालों में शामिल हो जाए। और आखिरी बात, अल्लाह ने हुक्म दिया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। 3 चीज़ों का हुक्म है। ए मेरे पैगम्बर, तिलावत कलामुल्लाह इनके सामने कीजिए, नमाज कायम कीजिए, ज़िक्रुल्लाह में लगिएगा। अब ये 3 इबादत आपने जवाब देना है। ये सिर्फ रमज़ान के साथ ही ख़ास है या पूरी ज़िंदगी के लिए? तिलावत सिर्फ रमज़ान के साथ है, नमाज सिर्फ रमज़ान के लिए आई है, ज़िक्रुल्लाह सिर्फ रमज़ान के लिए आया है, पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इसलिए मेरे भाई, आओ अल्लाह की बारगाह में ये भी कबूलियत करवा लें कि ए मेरे अल्लाह, बाकी 11 महीने भी हमें तिलावत करने वालों में शामिल रखना, नमाज पढ़ने वालों में शामिल रखना, ज़िक्रुल्लाह करने वालों में शामिल रखना। वला तकुम मिनल गाफिलीन, अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, गाफिलीन में से ना हो जाना, मेरी याद करने वालों में रहना। इसलिए कि मेरा ज़ाब्ता ये है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। तो रमज़ान के बाद भी तिलावत जारी रहनी चाहिए कि नहीं? नमाज़ें जारी रहनी चाहिए कि नहीं? ज़िक्रुल्लाह जारी रहना चाहिए कि नहीं? वो कुरान जो घरों में पड़े होंगे उनको भी खोल कर देखना है कि नहीं देखना? सिर्फ रमज़ान में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये अल्लाह की बारगाह में शिकायत लेकर हाजिर हो जाए। इसलिए बाकी 11 महीने भी अल्लाह से राबता कायम रखना, इंशाअल्लाह हर परेशानी का हल इसी दर पर है, बारगाह खुदाबंदी में है। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।